بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل ہوپ, جہاں پروجیکٹ فاؤنڈیشن سیریز میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈاکٹر این ایم بٹ صاحب سے ان کی پروفیشنل لائف میں انٹری اینڈ آلسو اس جرنی انٹو نیوکلیئر سائنس پر بریفلی بات کی تھی. آج ہم پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, پلیز بتائیے گا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کے دوران یونیورسٹی آف برمنگھم میں کن کن سائنٹسٹ سے انٹریکٹ کیا, اور پی ایچ ڈی کے بعد آپ کہاں کہاں رہے, کیا کیا مائل اسٹون اچیو کیے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی about your interaction with Professor Abdussalam, please. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اگین بڑا امپورٹنٹ اوکیزن تھا کہ الحمدللہ مجھے ایسے لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا جو اس وقت کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ٹاپ پہ تھے, اور دو جو تھے اس میں سے تین تو ایف آر ایس تھے جنہوں نے ٹیچ کیا. تو ایف آر ایس بڑی ہائی ڈگری آف کوالٹی ہوتی ہے انگلینڈ میں, فیلو آف رائل سوسائٹی ہونا بڑا ٹاپ کا سینٹر, نیکسٹ ٹو نوبل لائٹ تقریباً وہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ پروفیسر پی بی مون جو میرے ایکسپیریمنٹل سپروائزر تھے 3 سال یا 3.5 سال, تو وہ نیوکلیئر فزکس کے مینہٹن پروجیکٹ کے ون آف دی 6 پارٹیسپینٹ جو برٹش کے سائنٹسٹ یو ایس ایٹم بم بنانے گئے تھے اس میں ایک وہ تھے. تو وہ تو 3.5 سال ایکسپیریمنٹل. ایک اور بڑا امپورٹنٹ آدمی جو تھیوریٹیکل سالڈ اسٹیٹ فزسسٹ اور نیوکلیئر فزسسٹ کمبائنڈ تھے وہ تھے پروفیسر پائرلز. اگر وکیپیڈیا میں آپ دیکھیں گے نا تو یہ دونوں کے نام جو ہیں بڑے پرومیننٹ ہوں گے ان مینہٹن پروجیکٹ. خاص طور پہ جو پائرلز تھا, اور اس نے فرش ایک اور سائنٹسٹ تھا جو اسی برمنگھم یونیورسٹی میں ہوتا تھا پائرلز کے ساتھ تھیوریٹیکل فزکس میں. ان دونوں نے مل کے سب سے پہلے 1940s میں ارلی 41 ایک کیلکولیشن کی تھی کہ انرچ یورینیم اے فیو کلو گرام, یعنی تھوڑے سے آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اور جو اس وقت جنگ ہو رہی تھی, برٹن کو بمبنگ ہو رہی تھی, مار پڑ رہی تھی, تو ان میں سے ایک پروفیسر اولیفینٹ, وہ بھی برمنگھم ردرفورڈ کے شاگرد تھے, اور ان دونوں سے پی بی مون اور چودھری صاحب سے 1-2 سال سینئر تھے. تو وہ پھر جو پروفیسر اولیفینٹ تھے وہ یو ایس اے میں لوگوں کو جانتے تھے, اور جو وہ مختلف قسم کی مجھے انفارمیشن ڈفرینٹ ٹائم پہ میں نے پڑھی تھی. وہ اوپن ہائمر جو بعد میں یو ایس ایٹم بم کا پروجیکٹ لیڈر تھا اور تھیوریٹیکل فیزز تھا, اس کو انہوں نے انفارم کیا کہ ہمارے پاس یہ کیلکولیشن ہے کہ ایٹم بم اس سے بن سکتا ہے. اور اس نے پھر ایک ماؤڈ کمیشن تھا برٹش کا, انہوں نے یہ ان دونوں نے فرش اور پائرلز نے رپورٹ تیار کی ایٹم بم بنانے کی, اور پاسبلٹی امریکہ کو کنونس کرنے کے لیے اس طرف جاؤ, اور وہ پلوٹونیم وغیرہ کا جو اسکیم تھی اس طرف کر رہے تھے. تو یہ پھر 6 بندوں کی جو شروع کی کمیٹی, اس میں پروفیسر پی وی مون, پائرلز اور فرش کا تینوں کا نام ہے 6 میں سے. تو یہ برمنگھم میں کے 3 بندے. تو آئی واز ہیپی ٹو. اچھا, فرش اتفاق سے جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا وہ وہاں سے برمنگھم سے تو چلا گیا ہوا تھا, لیکن ایک وزٹ میں پروفیسر مون سے ملنے آیا تو مجھے اتفاق ہوا وہ ہماری لیبارٹری میں بھی, جب میں پی ایچ ڈی یا 2nd ایئر یا 3rd ایئر میں تھا, تو وہ اس کو بھی میں نے ملا, اس سے بات چیت کی. تو یہ 3 بندے جو تھے میرے پروجیکٹ کے, یہ میرے پرسنلی میرے انٹریکشن میں آئے. فرش 2 تو ایک پروفیسر پائرلز نے تو پورا سیمیسٹر مجھے پڑھایا تھیوریٹیکل فزکس, اور پروفیسر مون 3.5 سال ایکسپیریمنٹ. تو یہ ایک بڑی ایک خوش قسمتی تھی کہ اتنے اچھے پروفیسرس کے مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اور جو پروجیکٹ تھی پی ایچ ڈی کی وہ بھی الحمدللہ بڑی نیا ہی تھا, جو کہ 40 سال کی ایک تھیوریٹیکل پریڈکشن تھی جس کو اس تھیسس نے ویریفائی کیا ایکسپیریمنٹلی. اور یہ مطلب سالڈ اسٹیٹ فزکس میں بڑا بیسک تھا, اور ابھی تک اس کی ریفرنس ہو رہی ہے. اور یہ جو ریسرچ تھی پھر کتابوں میں بھی شائع ہوئی, along with not only citation لیکن along with the curves یا گراف جو میں اس میرے تھیسس کے تھے وہ 3-4 کتابوں میں, جان ویلی کی اور کیمبرج یونیورسٹی کی کتابیں جو ان میں چھپی ہوئی ہیں. تو ابھی تک ان کا ریفرنس آ گیا, کیونکہ جو ایک فنڈامنٹل کام تھا جو اٹامک وائبریشنز ہوتی ہیں اس کی انرجی کتنی ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, جس کو فونانز بھی کہتے ہیں یا تھرمل وائبریشنز کہتے ہیں کرسٹلز. تو وہ نیوکلیئر گیما ریز یوز کر کے, موسبار گیما ریز, ہم نے وہ یہ سکسیسفلی ڈیٹیکٹ کیے. بہت اسمال ایفیکٹ سینسیٹیو ہے,
جو پہلے اویلیبلٹی ایکس رے ڈفریکشن وغیرہ میں نہیں تھی، ایکس ریز میں نہیں تھی، لیکن نیوکلیر گیما ریز جو مصباح ہے اس میں انرجی ریزولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور سینسیٹیو ہوتی ہے، تو اس سے یہ افیکٹ ڈیٹیکٹ ہوا. اور اس سے فنڈامنٹل ایسپیکٹ آف سالڈ اسٹیٹ فزکس، اس کو کیا کیا پراپرٹیز اس میں یوز ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ کام ابھی تک ریفر ہو رہا ہے. اوکے، تو آفٹر پی ایچ ڈی پھر آپ نے واپس پاکستان آئے یا وہاں سے؟ نہیں، ایک اس میں ایک اور اس وقت اٹامک میں نے یہ بھول گیا بتانا کہ جب میں انگلینڈ گیا تو مجھے اٹامک انرجی کی بھی آفر تھی. پروفیسر سلام صاحب اور ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی نے مجھے انٹرویو کیا ہوا تھا اینڈ آئی واز سلیکٹڈ. اوکے، لیکن میں رہا 1 سال ادھر ہی رہا گورنمنٹ کالج میں، اور پھر اٹامک انرجی کمیشن جوائن کر کے اسکالرشپ بھی تھا، لیکن اسکالرشپ میں نے اپنا کامن ویلتھ کا استعمال کیا. یہ آکسفورڈ میں تھا، امپیریل کالج میں تھا یہ جو اٹامک انرجی کا اسکالرشپ پلس سروس. تو سروس میں نے جوائن کر لی، اور اسکالرشپ کمپیٹیٹیو تھا کامن ویلتھ اسکالرشپ، وہ اس پہ میں نے، کیونکہ وہ کلیئر تھا انڈر پروفیسر پی بی مون جو ایوارڈ مجھے ہوا اسکالرشپ کا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پی ایچ ڈی فار پی ایچ ڈی ہے انڈر پروفیسر پی بی مون ان نیوکلیر فزکس، تو یہ لکھا ہوا تھا. تو آئی واز انٹرسٹڈ ان نیوکلیر فزکس، تو پھر میں نے کامن ویلتھ اسکالرشپ لیا، اور اس میں پھر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. تو اب جب پی ایچ ڈی کر لی تو ہمارا 65 میں ریئیکٹر، یہاں پہ 65 میں نے ختم کر لی پی ایچ ڈی، اور ریئیکٹر جو تھا نیوکلیر ریئیکٹر جو پاکستان میں 5 میگا واٹ پہلا ریئیکٹر تھا نیوکلیر مشین، تو میں نے گورنمنٹ کالج میں یوز کی ہوئی تھی 50s میں، اور یہ پہلا نیوکلیر ریئیکٹر تھا جو اٹامک انرجی کمیشن میں جائیں، اور یہ 65 میں ورکنگ شروع ہو گئی تھی آپریشن اس کا. تو ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی اس وقت چیئرمین تھے، اور ان کا 10 سال کا پیریڈ اٹامک انرجی کا بڑا ایک گولڈن پیریڈ ہے، جس میں انہوں نے 500-600 ینگ میرٹ پہ اسکالرشپس والے بچے چنے اور امپلائی کیا، اور ان کو باہر بھی پی ایچ ڈی کے لیے کرایا. میں تو خیر اپنی اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کے لیے گیا، لیکن یہ وقت سلیکشن ڈاکٹر عثمانی صاحب کی تھی، اور پروفیسر سلام صاحب نے اور عثمانی صاحب نے مجھے انٹرویو کیا. تو یہ ایک موقع تھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا. اور جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو ڈاکٹر عثمانی صاحب نے کہا کہ اب تم سیدھا جاؤ جرمنی. اب مجھے کچھ 3 سال 4 سال ہو گئے تھے، تو آئی وانٹیڈ ٹو کم ٹو پاکستان. اس وقت اتنی کمیونیکیشن بھی نہیں تھی جیسے آج کل ہے، بٹ اینی وے انہوں نے کہا نہیں ہمارا ریئیکٹر تیار ہے، اور یو گو اینڈ گیٹ دی ٹریننگ ان جرمنی. وہ بڑے پرسنلی لوگوں کی ٹریننگ ارینج کر دیتے، اور انہوں نے پھر وہ کارلزروے ایک بہت نیوکلیر سینٹر تھا اس وقت جرمنی میں، ایٹ دی ٹائم واز ٹاپ نیوکلیر ریسرچ سینٹر، تو وہاں پہ انہوں نے ارینجمنٹ کیا میرا فار فیلوشپ. تو 1 سال کی وہ فیلوشپ تھی، تو وہ میں سیدھا وہاں پہ نیوکلیر ٹریننگ پہ. اور وہ ایک اور امپورٹنٹ مائل سٹون تھا جس کی مدد سے میں پھر جرمنی میں مجھے ایوارڈ ملا، جس کو ہمبولڈ فیلو. 10 years later I went on there. تو 66 تک میں پھر وہ 1 سال رہا. مجھے پروفیسر کہنے لگے 1 سال اور رک جاؤ، بہت اچھا پروفیسر تھا ٹاپ کا. تو میں نے کہا نہیں، مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، تو آئی وانٹ ٹو گو. تو وہ پھر وہ کام ختم کر کے 66 میں پھر پنسٹیک آیا جہاں پہ ریئیکٹر لگا ہوا تھا. تو اس ریئیکٹر پہ میں نے ایک گروپ فارم کیا جو نیوٹن ڈفریکشن کا، کیونکہ اس کی یوٹیلائزیشن امپورٹنٹ تھی. تو اس میں 4-5 پی ایچ ڈی ہم اکٹھے کر لیے. دیٹ از ہاؤ دی ریسرچ اراؤنڈ دی ریئیکٹر، جو ڈاکٹر عثمانی صاحب نے کہا تھا جاؤ، تو آ کے میں نے پھر شروع کیا. تو پنسٹیک میں پھر آپ انٹل ڈائریکٹر جنرل کے وہ پھر یہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کر لی تو ایک سٹیپ اوپر چلا جاتا ہے بندہ. تو آئی واز سلیکٹڈ ایز اے سینئر سائنٹیفک آفیسر. پہلے جو جوائن کیا وہ سائنٹیفک آفیسر کہلاتا ہے، اور سینئر سائنٹیفک آفیسر. اس کے بعد پھر ود ٹائم چیف سائنٹیفک آفیسر، پھر چیف سائنٹسٹ اینڈ ڈائریکٹر جنرل. وہ تو ہر بات کی اوور دی ٹل ریٹائرمنٹ. تو لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ ایک قین آتا ہے 1967 میں پروفیسر عبدالسلام صاحب، ان کی ہسٹری یہ تھا کہ وہ جب پی ایچ ڈی کر کے 51 میں یا 52 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے. گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ ماسٹرز کر کے تو پی ایچ ڈی کے لیے چلے گئے ہوئے تھے. 46 میں انہوں نے ماسٹرز کیا، تو پھر وہ پی ایچ ڈی کر کے تو 52 میں گورنمنٹ کالج میں ایز لیکچرر آئے. تو ان کو پھر وہ یہ ماحول اتنا ایکیڈیمک پسند نہیں آیا، کیونکہ جب وہ لیکچر دیتے تھے تو کہتے ہیں مجھے کوئی چیلنج کوئی نہیں کرتا، تو میں ڈیولپمنٹ کیسے کروں. جو ایک بڈنگ سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ
بڑے ٹاپ کے سائنٹسٹ تھے اس وقت ہی. تھیسس ان کا پہلے بڑا مشہور تھا, پی ایچ کیمبرج سے کی تھی انہوں. تو وہ پھر انہوں نے پروفیسر صاحب نے ایک لیکچرشپ کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈورٹائز ہوئی, تو اس پہ فوراً سلیکٹ ہو گئے. تو یہ پھر چلے گئے, کہتے ہیں چاروں نے چار, مطلب جانا نہیں چاہتے تھے, دے وانٹیڈ ٹو سرو, لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ ہی وانٹیڈ ڈیولپ ہمسیلف, تو وہ چلے گئے. تو وہاں پہ پھر لیکچرر ہو گئے. تو انہوں نے, اس کے ذہن میں تھا کہ یہ جو آج کل برین ڈرین کہتے ہیں نا, تو وہ بھی برین ڈرین کا ایک حصہ تھے. تو ان کے ذہن میں یہ خلش تھی کہ میں اس کو کیسے پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹری کے لیے روکوں. انہوں نے پھر انفلوئنشل بہت تھا ان کا. تو اور 60s میں 64 میں انہوں نے ایک سینٹر اسٹیبلش کیا اٹلی میں. اب وہ پاکستان میں اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے, اور 4 کنٹریز تھے جو کمپٹیشن میں تھے آخری میں. ایک تو پولینڈ تھا, اٹلی تھا, ڈنمارک اور پاکستان. تو پاکستان میں ان کو انکریجمنٹ نہیں ملی اس وقت 60s میں. تو وہ پھر اٹیلین سائنٹسٹ جو تھا ان کے کانٹیکٹ میں, وہ بڑا انفلوئنشل تھا گورنمنٹ میں, ٹاپ سائنٹسٹ پروفیسر بدینی, پاولو بدینی. تو ان سے ملاقات بھی میری ہوتی رہی کافی. تو انہوں نے پھر اٹلی نے یہ کہا کہ ہم یہ سینٹر بنائیں گے جو ڈیولپنگ کنٹری سے ینگ اسکالرز ہوں گے, ان کو اکٹھا کر کے پھر ڈیولپڈ کنٹری سے ٹاپ سائنٹسٹ سے انٹریکشن کرائیں گے ان دی ٹرمز آف سم سیمینارز, کورسز, انٹریکشن, ریسرچ انٹریکشن اینڈ سو آن, تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ینگ اسکالرز آئیں, اپنے آپ کو ان کے لفظوں کے, اسلام صاحب کے ریچارج کریں اپنے آپ کو, اور پھر واپس اپنے ملک میں رہیں. تو یہ جو تشنگی ہوتی ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ ان میں وہ ذرا ٹھیک ہو اور وہ اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ ان کا مشن تھا. اور ساری عمر پروفیسر سلام سے میرا کوئی اس سینٹر سے کوئی 19 ایئرس کا واسطہ رہا ہے, ڈفرینٹ سٹیجز کا. اور یہ ان کے ساری عمر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ رکھا. ہی کوڈ گیٹ یہ نیشنلٹی کسی وقت بھی, کسی جگہ بھی, اتنی مشہوری. جب ان کو 1979 میں نوبل پرائز ملا, تو میں نے سنا, میں اس وقت وہاں پہ تو نہیں تھا, کہ سارے ٹریسٹ سینٹر جو اٹلی کا ہے اس شہر کی لائٹیں آنا, انہوں کی اتنی خوشی تھی لوگوں کی. ایکچولی ان کا آئیڈیا یہ تھا اگر پاکستان میں ہو تو بہت سی فزکس وہاں پہ ڈیولپ ہوگی. اب ہم نے دیکھا, میں چونکہ اس سینٹر سے انٹرنیشنل سینٹر فار ICTP سے کراتے ہیں, ICTP کے نام سے مشہور ہے, ٹریسٹ, بڑا خوبصورت شہر ہے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ کورسز شروع کیے. اور سب سے پہلے 67 میں انہوں نے ایک کورس, آئیڈیا یہ تھا کہ اس میں کورسز ارینج کیے جائیں اور وہاں پہ اچھے اسکالرز, ایکسپیرینس پروفیسر ڈیولپ کنٹری سے اور پھر ڈیولپنگ کنٹری کے ینگ اسکالرز ملا کے. تو وہ کورس تھا سالڈ اسٹیٹ فزکس میں. تو اتفاق سے میں نے اپلائی, میرا PhD کا بھی انٹریکشن سالڈ اور نیوکلر دونوں تھے, تو وہ میں نے اپلائی کیا تو وہاں سلیکٹ ہو گیا 67 میں. تو وہ تھا 10 ہفتے کا کورس, یعنی 2.5 مہینے کا. تو اس میں بڑے بڑے ٹاپ کے پروفیسر جو پوٹینشیل نوبل laureate تھے وہ لیکچرر آئے. 7-8 لیکچرر تھے, جس میں پروفیسر زائمن بڑا مشہور سالڈ اسٹیٹ فزکسٹ انگلینڈ کا, پروفیسر براک ہاؤس جو بعد میں نوبل laureate کینیڈا کا تھا, نیوٹن میرے فیلڈ میں نوبل پرائز لیا اس نے, پیٹر جان فرانس کا نوبل laureate جو پولیمر سائنس میں بڑا مشہور بعد میں ہوا, نوبل پرائز ملا. اور مارچ اور بڑے ٹاپ کے پروفیسرز تھے, 8-10 پروفیسر تھے جو 2.5 مہینے میں انہوں نے کورسز سالڈ فزکس کے ہمیں ٹیچ کیے. تو وہ ایک بڑا ایک انسپائرنگ موقع تھا. تو اس میں پھر ایک تھوڑا سا ایک اور برائٹ اسپاٹ آیا تھوڑی دیر کے لیے. جو ڈائریکٹر تھا میرے پنسٹیک کا, اس کو لیٹر آیا کہ بھائی سویڈن میں 1.5 مہینے کی یعنی 6 ویک کی ایک ٹریننگ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو یا بندہ ہے ینگ تو اس کو بھیجیں. اب کرایہ اپنا تھا, تو یہاں پہ شاید پیسہ نہیں ہوگا اس وقت. تو انہوں نے پھر مجھے ڈائریکٹر نے لکھا کہ بھائی تم جا سکتے ہو ادھر سے. تو میں اتفاق سے, پروفیسر سلام جو تھے وہ 2 جگہ رہتے تھے, ایک سینٹر میں اٹلی میں آتے تھے 10-15 دن کے لیے, اور 10-15 دن اپنے امپیریل کالج میں وہ پروفیسر ہو گئے تھے, کیمبرج چھوڑ گئے تھے. یہ 60s کی بات ہے. تو 67 میں جب میرا کورس ختم ہوا تو سلام صاحب اتفاق سے آئے ہوئے تھے سینٹر میں. تو میں ان کے پاس گیا, جی وہ مجھے یہ ایک لیٹر آیا ہے. تو دیکھیں کتنے
یعنی وہ سپورٹے تھے ینگ لوگوں کے لیے. فوراً انہوں نے سیکٹری کو بلایا اور ایک لیٹر ڈکٹیٹ کرایا سویڈن کے اس پروفیسر کو کہ بھائی یہ پاکستانی ہے میرے پاس اور یہ اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ کو چاہیے اس کا بھی پی ایچ ڈی ہے, تو وہ پوسٹ ڈاک اس کو پھر آپ کرایہ دیں آنے جانے کا اٹلی سے واپس. تو ود ان 3-4 days وہ جواب آ گیا. لیٹر بازی ہوتی تھی اس وقت تو کہ بھائی ہاں ہم کرایہ دیں گے. مثلاً ان کی بات بہت سنی جاتی تھی پروفیسر صاحب کی. تو میں پھر اسٹریٹ اوے 2.5 مہینے کے لیے اٹلی سے وہ سویڈن چلا گیا. وہاں نیوٹران پہ جو میرا ادھر ریئیکٹر کا کام تھا ادھر میں مجھے فائدہ ہوا. نیوٹران ڈفریکشن اسکیٹرنگ وغیرہ پہ ڈیٹا انالیسس کا ایکسپیرینس کیا اور پھر واپس پھر پاکستان آ گیا. تو یہ ہے اسٹوری مائل سٹون جو ڈیورنگ ایجوکیشن ریسرچ تک.